کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے آپ کو جمعۃ المبارک جو ہے وہ مبارک ہو۔ اس کے بعد ہم لوگ ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ ہمارا جو پورے ویک کا جو ہے وہ ثواب ہمیں ملے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں قیامت والے روز جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے ساتھ جنت میں داخل کروائیں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ پچھلے ٹاپک کو ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پڑھے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں قیام۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو مسجد ہے، مسجد قباء کی تعمیر کروائی۔ یہ ہمارے پاس تھی جو قباء کے مقام پر تھی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا جمعہ والی مسجد میں، اس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے تھے تو وہ صحابہ کے پاس جو ہے وہ ٹھہرے تھے حضرت ایوب انصاری، اور یہ انہوں نے کہا وہاں پہ رکتے ہوئے انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی، اور وہ جگہ کن سے لی تھی؟ 2 یتیم بچوں سے، اور انہیں ان کا ہدیہ ادا کر دیا گیا تھا۔ پھر یہ مسجد نبوی سٹارٹنگ سے اس طرح کی دکھائی گئی تھی، اس طرح کی تعمیر کروائی گئی جو کچی اینٹوں اور گاروں سے بنائی گئی، اور یہاں پہ اس کے 3 دروازے بنائے گئے، ساتھ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر بھی بنائے گئے، حجرے جس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر جو تھا، یا اس راستے کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ۔ اور اس مسجد کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر طرح کے جو معاملات ہیں، ہر طرح کی جو اصول تھے دینی یا دنیاوی، وہ یہاں پر رہتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے تھے۔ تو یہ مسجد جو ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنا 1000 درجے بہتر ہے عام مساجد میں نماز پڑھنے سے۔ تو سب سے زیادہ عظمت والی مسجد تو مسجد حرم ہے، اور اس کے بعد جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ نبوی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد ہے، یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے مین ٹاپک تو کور کر لیے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے، یہ ساری ریڈنگ کی تھی ہم نے، یہ بھی دیکھا تھا کہ مسجد قباء کو مسجد تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ ہمارا مشق جو ہے وہ حل ہو چکی تھی ساتھ ساتھ ہی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ایک اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو مسجد نبوی میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے اصحابہ تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الصفا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے مختصر سوالات ہم لوگوں نے حل کر لیے تھے، یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں اور آپ لوگوں کو ایزیلی لرن ہو گئے، کیونکہ مجھے تو بس آپ کو پڑھاتے ہوئے بھی لرن ہو گئے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہوئے اور لکھتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اور جلدی سے یاد ہو جائیں گے۔ چلے ہمارا ٹاپک ہے تفصیلی سوالات۔ بیٹا میں آپ کے تینوں سوالات کو مارک کرواؤں گی، کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو مارک جو نہیں کروایا تھا تو آپ لوگوں نے بہت کویشچننگ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی کویشچن مس ہو گیا ہے تو ہم لوگ ریگولر سیشن میں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ اب یہ ہمارا پہلا کویشچن ہے مسجد نبوی کی تعمیر اور فضیلت۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور فضیلت، سب سے پہلے یہ جانیے کہ اگر کویشچن اس طرح کا آئے جس میں 2 چیزوں کے بارے میں پوچھا ہو، تعمیر اور فضیلت، ٹھیک ہے، یہاں پہ 2 چیزوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو ہم نے تعمیر کی، مسجد نبوی تعمیر کی ایک علیحدہ ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد ہم نے مسجد نبوی کی فضیلت کی ایک علیحدہ ہیڈنگ دینی ہے۔ تو یہ اس کویشچن میں آپ کے 2 ہیڈنگ ہو جائیں گی اور آپ نے ان کے آنسر لکھنے ہیں۔ جیسے دوسرا کویشچن ہے، اس میں ہمارے پاس تعلیمی اور معاشرتی، یہ واو کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب اور ہوتا ہے، تو تعلیمی کا علیحدہ سے پیرا ہوگا اور معاشرتی کا علیحدہ سے پیرا ہوگا۔ تو پہلے تعمیر اور فضیلت کے بارے میں جان لیتے ہیں، آپ لوگ مارک کر لیجیے گا، بار بار کویشچن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمارا پہلا لانگ کویشچن سٹارٹ ہوگا۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے مسجد نبوی کی تعمیر۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب قیام کر رہے تھے تو انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا تھا، جو کہ 2 یتیم بچوں سے لی گئی تھی، ان کے نام تھے سہل اور سہیل، اور حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان کی رقم ادا کریں۔ اس کے بعد تعمیر کا سارا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ کام کیا شانہ بشانہ۔ اس کے بعد جو تھی مسجد کی کتنے دروازے تھے؟ 3، اور یہ بھی ہے کہ وہ مربع شکل کی تھی، یعنی کہ اسکوائر شیپ کی تھی۔ تو پہلا لانگ کویشچن کیونکہ تعمیر کے بارے میں تھا تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہو گئے، یہاں تک جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے مدینہ منورہ قیام کے بعد یہاں سے سٹارٹ ہو گئے، تعمیر کی گئی، پہلا پیرا ہمارے پاس یہ آ جائے گا۔ دوسرا ہمارے پاس تھا فضیلت، تو فضیلت کے لیے ہم لوگوں نے یہ والا پیرا دیکھا تھا، یہاں پہ آ جائیے۔ فرسٹ لانگ کویشچن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، یہاں پہ آپ دیں گے مسجد نبوی کی فضیلت، ہیڈنگ دے لی آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہاں سے ہم مسجد نبوی کو اسلام میں بہت فضیلت اور عظمت حاصل ہے، دنیا کی تمام مساجد مسجد حرم کے بعد مسجد نبوی کا درجہ آتا ہے، اور یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی ہو گیا اس کے اندر ہی کور، تو آپ کو یہ لرن بھی دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مسجد حرم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور یہ 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ تو آپ کا فرسٹ لانگ کویشچن یہاں سے لے کے یہاں تک کیا ہوگا؟ فضیلت کا، اور تعمیر کا کیا ہے؟ یہاں سے لے کے مدینہ منورہ سے لے کے
تعمیر کی گئی یہاں تک. تو آپ کی 2 ہیڈنگ مسجد نبوی کی تعمیر یہاں تک اور مسجد نبوی کی فضیلت یہاں سے لے کے یہاں تک. بیٹا ڈن ہو گیا پہلا لانگ کویشچن. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا مسجد نبوی کی تعلیمی و معاشرتی اہمیت. تو پہلے ہمارے پاس تعلیمی آئے گا, پھر معاشرتی آئے گا. یہ آخری پیرا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ والا. تو تھرڈ لانگ کویشچن, سیکنڈ لانگ کویشچن یہاں سے اسٹارٹ ہو کے یہاں تک جائے گا. اب اس میں ہیڈنگ سب سے پہلے آپ دیں گے تعلیمی اہمیت, مسجد نبوی کی تعلیمی اہمیت. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد نبوی صرف نماز ہی نہیں بلکہ یہ ایک یونیورسٹی کا بھی درجہ رکھتی تھی, اور یہاں پر بہت زیادہ جو ہدایت و روشنی دنیا کے کونے کونے میں پھیلائی جاتی تھی. تو یہ یہاں سے آپ کا پہلا اسٹارٹ ہو کے کہاں تک جائے گا میں آپ کو مارک کرواتی ہوں. مجاہدین اسلام جہاد پر روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لینے کے لیے یہاں جمع ہوتے, اور دوسرے شہروں اور ملکوں اور قصبوں سے آنے والے لوگ بھی وفود یہاں قیام فرماتے. تو پہلا آپ کے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک کیا ہو گیا, تعلیمی اہمیت. ٹھیک ہے, یہ پہلی یونیورسٹی تھی اور یہاں پہ جو لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلتی تھی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا تعلیمی کے بعد ہمارے پاس ہے معاشرتی. مطلب کہ معاشرتی سے مراد ہے سوشل. یہ جو ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان پہ کیا اہمیت ہوتی تھی مسجد نبی کی. تو حضرت یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے معاشرتی اہمیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہم فیصلے مسجد نبوی میں ہی فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا جامع اور ہماویر آئینی اور دستوری بنیاد پر قائم فرمایا. تو آپ کا یہاں سے اسٹارٹ ہو کے لانگ کویشچن یہاں تک جائے گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں لاسٹ میں انہوں نے یہ والا معاشرتی جو پیراگراف ہے اس کو خلاصہ بھی کیا گیا ہے کہ معاشرتی مدنی معاشرے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم ایک بہترین فلاح معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جو کہ انسانیت کو کامیابی کا ضامن بنا سکتا ہے. تو دوسرا لانگ کویشچن ہمارا کنڈکٹ ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس تیسرا لانگ کویشچن ہے, ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو مشکلات اور ان کے حل میں مواخات کے کردار پر روشنی ڈالی. تو یہ دو ہیڈنگ نہیں بنیں گی, ایک ہی ہیڈنگ بنے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں ہیڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ صرف ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھا ہوا ہے کہ مسلمان کو آنے والی مشکلات اور ان کا حل, اس کے اندر جو ہے وہ مواخات کے کردار پر روشنی ڈالی. یعنی کہ جو اصحابہ تھے انصار, انہوں نے جو ہے وہ مسلمان جو مہاجرین تھے ان کی کیسے مدد کی. تو تھرڈ لانگ کویشچن ہمارا یہاں سے اسٹارٹ ہوگا, اور یہ بہت چھوٹا سا لانگ کویشچن ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے اسٹارٹ ہو کے یہ یہاں تک اینڈ ہوگا. اس میں کیا تھا کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے آنے والی بہت زیادہ مشکلات آئی تھیں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا تھا, اور اس رشتے کو کیا کہتے ہیں, مواخات مدینہ. ٹھیک ہے, اس طرح پھر تمام مسلمانوں کی مشکلات میں کمی آ گئی تھی اور مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا تھا جہاں پہ وہ اسلام کی تعلیم و ارشاد کے لیے بے خوف و خطر مصروف ہو سکیں یا ہو گئے. یہاں تک تھرڈ لانگ کویشچن ہے, یہ بہت چھوٹا سا ہے. بیٹا اسلامیات ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ صرف جو ہے نا وہ ایک سٹوری بنا سکتے ہیں. یہ پیراگراف کو پڑھ کے آپ اپنے الفاظ میں جو بھی مشکل الفاظ آ رہے ہیں اس کو اپنے الفاظ میں جو ہے نا وہ بیان کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں میں آپ کو کہوں گی کہ ورڈ ٹو ورڈ جیسے آپ انگلش میں کرتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ جو ہے نا وہ آپ کو لکھنا ہوگا. اسلامیات میں آپ اپنے الفاظ کا استعمال کر کے سٹوری کو صحیح سے بیان کر سکتے ہیں. تو ہمارے تینوں لانگ کویشچن کنڈکٹ ہو گئے. بیٹا یہ چیپٹر بہت زیادہ ایزی تھا, اور میرا خیال ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ ہی ریوائز ہو گیا کہ پہلی مسجد کا نام مسجد جمعہ کیا ہے, اصحاب الصفہ کون تھے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسجد کیسے تعمیر کی گئی اور مسجد کے اندر کیا کام ہوتے تھے. تو ہم لوگوں نے یہ سارا دیکھ لیا تھا. یہ ریاض الجنہ ہے, یہ بھی ہم نے دیکھا تھا. یہ مسجد قباء ہے, اور یہ مسجد کی تعمیر کیسے ہوئی تھی انیشیلی. ابھی جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس طرح کی مسجد ہے. تو آپ کے لانگ کویشچن کنڈکٹ ہو گئے ہیں. بیٹا کیونکہ اب ہمارا ریگولر سیشن اسٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ لوگوں کی ڈائری لانگ کویشچن لرن کرنا ہے. اس کے ساتھ اسی چیپٹر کی چاہے تو میں جو ہے وہ اورل یا چاہے میں ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتی ہوں آپ کا. تو بیٹا ریڈی رہیے گا. یہ والا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ آپ کی ڈائری ہے. لانگ کویشچن آپ کو لرن کرنا ہے اور رائٹ بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ والے چیپٹر کا پہلے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا, چاہے آن لائن یا چاہے میں ریٹن کنڈکٹ کروا لوں. تو بی ویل پریپیئرڈ, اور لازمی یاد رکھیے گا کہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ نیٹ ہونی چاہیے, اور ساتھ میں آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنا کام ساتھ ساتھ کنڈکٹ کریے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اب ہماری ملاقات جو ہے وہ ریگولر سیشن میں ہوگی. بیسٹ آف لک ایوری ون.